الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ باب لیلۃ القدر کی فصل ثالث ہے. الفصل الثالث عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة رواہ البخاری. حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تاکہ شب قدر کے بارے میں ہمیں بتائیں. فطلاح، ظاہر یہی ہے کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو عارضی حجرہ بناتے تھے اعتکاف کے زمانے میں مسجد نبی شریف میں، اس سے باہر آنے کی بات ہے. خرجہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے زمانے اعتکاف کے علاوہ آپ کو اس کے بارے میں دکھایا ہے، بتایا گیا ہو، تو اصل جو آپ کا حجرہ ہے وہی مراد ہو. بہرحال اس سلسلے میں کوئی صراحت نہیں ملتی کہ کہاں سے نکلے، حجرے سے نکلے، کس حجرے سے نکلے. تو شب قدر کے تعلق سے بتانے کے لیے آپ باہر تشریف لائے تو مسلمانوں میں سے دو شخصوں نے آپس میں تنازع اور اختلاف کر لیا، جھگڑا کر لیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو شب قدر کے تعلق سے بتانے کے لیے باہر آیا تھا تو فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا. تلاحا بمانا تخاصم و تنازع. اب یہ فلاں فلاں کا نام لیا انہوں نے، مگر یہاں راوی کو یا تو نام یاد نہیں یا کسی اور مصلحت کی وجہ سے انہوں نے نام ذکر نہ کیا. فرفعت، تو یہ شب قدر اٹھا لی گئی. رفعت میں ضمیر حیا کا مرجع لیلۃ القدر ہے. شب قدر کا مطلب یہ ہے کہ تعینہا، اس کی تعین اور تحدید اٹھا لی گئی. ورنہ شب قدر تو اب بھی ہوتی ہے، یعنی تعینہا میں ضمیر حیا کا یہ رفعت میں ضمیر حیا کا مرجع لیلۃ القدر ہے، مگر بتقدیر مضاف، یعنی تعین لیلۃ القدر، اس کی تعین و تحدید اٹھا لی گئی. اور نفس شب قدر تو اب بھی ہے. وعسى ان يكون خيرا لكم، سرکار فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہو. اگر ادھر تعین ہوتی تو اس میں بھی بعض حیثیتوں سے بہتری ہوتی، اور اٹھا لی گئی تو اس میں بھی بہتری کی صورتیں ہیں. بہتری کی صورت وہی ہے جو میں بار بار بتاتے آیا ہوں کہ عدم تعین کی وجہ سے یہ ہے کہ انسان اسی رات کے اوپر بھروسہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے گا، بلکہ کئی راتوں میں وہ عبادت کرنے کی طرف راغب ہوگا. اسے فرمایا سرکار نے فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، تو 9ویں، 7ویں اور 5ویں راتوں میں اسے تلاش کرو. یعنی تاسعہ، سابعہ والخامسہ من العشرۃ الاخیرہ فی رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں یا 5ویں رات. 9ویں رات یعنی 29ویں رات ہو گئی، 7ویں 27ویں ہو گئی، اور 5ویں یعنی شروع ہی میں بتا چکا ہوں کہ مختلف روایات اس سلسلے میں ہیں، خلاصہ سب بتایا جا چکا ہے. رواہ البخاری. جی
پھر وہی بات فضیلت شب قدر والے کو ہے، فضیلت شب قدر کو ہے. شب قدر کون سی، اس میں علماء کا اختلاف ہے. زیادہ تر لوگ یہی گئے ہیں اس طرف کی 27ویں رات ہے. یہ نہیں مطلب کہ 27ویں رات کو فضیلت زیادہ تر ہے. جس رات کو شب قدر ہوگی وہی رات قدر اور فضیلت والی ہوگی. بالکل ایک دم سٹیک طریقے سے اس کو بتا دیا جائے یہ نہیں کہ سرکار نے نہیں بتایا. صحابہ کے درمیان اختلاف رہا. ائمہ مجتہدین جو اتنی عظیم شان صلاحیتوں کے مالک ہیں، علمی صلاحیتوں کے، وہ بالکل مکمل تعین نہیں کر سکے. تو ہم کہاں سے بتاتے ہیں بالکل کہ ایک موٹے موٹے انداز میں سمجھ لیجیے. وہی زیادہ مشہور اور زیادہ لوگوں کا رجحان 27ویں کی طرف ہے. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة القدر نزل جبرائیل علیہ السلام فی کبکبۃ یا فی کبکبۃ، دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے، کبکبہ یا کبکبہ، اس کا معنی جماعت اور گروہ. فی کبکبۃ من الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم او قائد یذکر اللہ عز وجل فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی لأجیبنہم فیقول ارجعوا قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات قال فیرجعون مغفورا لهم رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل فرشتوں کے ایک جماعت کے ساتھ آسمان سے اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں کہ جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہو، قائم و قائد، کھڑے بیٹھے کسی بھی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم، تو جب ان کے عید، جب ان لوگوں کی عید کا دن ہوتا ہے، ہم لوگوں کے لیے تو یہی واضح تھا، یوم فطرہم کے بجائے یوم عیدہم ہی واضح تھا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب یوم عید بولا جاتا ہے، عید کا دن بولا جاتا ہے، عید الفطر ہی مراد ہوتی ہے. بہرحال وہ عربی کے حساب سے انہوں نے کہا کہ جب ان کی عید یعنی عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر، ان بندوں پر فرشتوں سے مباحات فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے. ان بندوں پر فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے. باہا میں ضمیر ہوا کا مرجع اس میں جلالت ہے، یعنی باہ اللہ بہم ملائکتہ. باہا یباہی مباحات، المباحات المفاخرہ. فقالا تو فخر فرماتے ہوئے کہتا ہے یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، ما جزاء اجیر وفى عملہ، اس مزدور کی مزدوری کیا ہے، اجرت کیا ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو. قالو تو فرشتے کہتے ہیں ربنا جزاؤہ ان یوفى اجرہ. ربنا یعنی یا ربنا، منادہ ہے، حرف ندا محذوف ہے. اے ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہی ہے، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو پورا اجر دیا جائے، پوری مزدوری دیا جائے. کام پورا کیا تو دام پورے ملنے چاہیے، پوری مزدوری ملنی چاہیے.
قالا تو اللہ فرماتا ہے ملائکتی یعنی یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم، میرے بندوں اور بندیوں نے، عبید عبد کی جمع، ایما امتن کی جمع، میرے بندوں اور بندیوں نے اپنے اوپر میرے فریضے کو پورا ادا کیا. ثم خرجوا يعجون الى الدعاء، اور پھر وہ بلند آواز سے دعا کرتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں، نماز عید کے لیے جا رہے ہیں. ہاں، یعجون یعنی یرفعون الاصوات والایدی. وعزتی وجلالی، وعزتی میں واو قسم ہے، میری عزت و جلال اور میری کرم و مہربانی اور میری رفعت، اور رفعت درجات، مکان میں معنی مکانہ ہے یہاں، کیونکہ زمان و مکان سے اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہے، اور مکان بول کر کے کبھی کبھی مکانتن بھی مراد ہوتا ہے، یعنی درجہ اور مقام، درجہ منصب مقام، یہاں وہی ہے. تو میری عزت کی اور جلال کی قسم، میرے کرم اور مہربانی کی قسم، اور میری بلندی اور رفعت منزلت کی قسم، لأجیبنہم، میں ضرور ان کی دعا قبول کروں گا. فیقولو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے ارجعوا قد غفرت لکم، تم لوگ واپس ہو، اس حال میں واپس ہو کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی. وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہاری برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی. ارجعوا واپس ہو مطلب یہاں سے عیدگاہ سے. قال فیرجعون مغفورا لہم، تو راوی کہتے ہیں فیرجعون مغفورا لہم، تو وہ لوگ اس حال میں وہاں سے واپس ہوتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو چکی ہوتی. رواہ البیہقی فی شعب الایمان، بیہقی نے شعب الایمان میں سے روایت کیا. تو یہ شب قدر کی فضیلت جس سے ثابت ہوتی ہے، اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل. باب الاعتکاف، اعتکاف کا بیان. اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا، لغوی معنی. اور اصطلاح میں اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے بندے کا عبادت الہی کی نیت سے مسجد یا عبادت خانے میں ٹھہرنا. یہ اعتکاف. اعتکاف 3 طرح کے ہیں. اعتکاف واجب، سنت مؤکدہ، مستحب. اگر کسی نے اعتکاف کی نظر مان لی تو وہ اس کا پورا کرنا واجب ہے. اور رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف ہوتا ہے وہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو کرتے تھے اور اس کی تاکید بھی فرمائی ہے. ایک آدھ بار کبھی کبھار چھوٹا ہے، باقی کبھی چھوٹا نہیں. اور اعتکاف مستحب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو نہ نظر مانی ہو اس کی، اور نہ رمضان کے آخری عشرے والا ہو جو 10 دنوں کا ہوتا ہے، 10 دن 9 دن جو بھی ہو، وہ تو چاند پہ ہے، آخری عشرے والا. تو اس کے علاوہ جو اعتکاف ہوتا ہے تو وہ مستحب ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. وہ کچھ منٹوں کا بھی ہو سکتا ہے، گھنٹوں کا بھی، اور دنوں اور ہفتوں اور مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کے اوپر ہے. اور ویسے تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت اسے کر لینی چاہیے. بسم اللہ دخلت و نویت سنت الاعتکاف. تو اب اس میں یہ ہوگا کہ وہ جو عبادتیں کرے گا، عبادت کے علاوہ اور بھی جو اعمال کرے گا
اس کا بھی ثواب اس سے لکھا جائے گا۔ چلیے صاحب، یہ خلاصہ اس کا ہو گیا پورا۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ تو اس میں حنفیہ اور مالکیہ کے یہاں یہ ہے کہ یہ اعتکاف سنت جو ہے، سنت موقع، اس کے لیے روزہ شرط ہے، باقی کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ تو امام شافعی کے یہاں یہ ہے کہ بہتر ہے، مستحب ہے، بغیر روزے کے بھی ہو سکتا ہے۔ باب الاعتکاف، اعتکاف کا بیان۔ الفصل الاول عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده، متفق علیہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں، آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالی نے آپ کو وفات دی، یعنی مطلب آخری وقت تک آپ نے اعتکاف کیا، اور پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف فرمایا، متفق علیہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ لیکن یہ اس وقت تک جب تک کہ خواتین کو مسجد میں داخلے کی اجازت تھی، اس وقت تک یہ تھا مسئلہ، اور اس کے بعد ہی چونکہ حضرت عمر ہی کے زمانے میں ان کو روک دیا گیا، تو اب عورتیں اگر اعتکاف کریں گی تو وہ مسجد بیت میں کریں گی، یعنی جو گھر میں وہ ایک خاص جگہ ہر آدمی کو بنا لینا چاہیے عبادت کے لیے، اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، تو وہاں وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتی ہیں۔ وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان كان جبرائيل يلقاه كل ليلة في رمضان ويعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبرائيل كان اجود بالخير من الريح المرسلة، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کی سخاوت فرمانے والے تھے۔ اب یہاں خیر یا تو نیکی سے مراد لی جائے، اور یا خیر کو معنی عام میں رکھا جائے کہ اس میں نیکی بھی ہو اور مال بھی ہو۔ بہر صورت نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سخاوت سب سے زیادہ تھی۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور سب سے زیادہ سخاوت والے آپ رمضان میں ہوتے تھے۔ ایسے تو سال کے تمام ایام میں آپ کی سخاوت لوگوں سے زیادہ ہوتی تھی، مگر نسبتاً یہ آپ کی سخاوت رمضان میں اور بڑھ جاتی تھی۔ کان جبرائیل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ان کے سامنے پیش کرتے، یعنی قرآن پڑھ کر سناتے انہیں۔ دوسری روایت میں آگے آ رہا ہے کہ جبریل پڑھتے تھے، تو حاصل یہ ہوا کہ یہ دور کا چلتا تھا، دور چلتا تھا۔ جیسے دور میں یہ ہوتا ہے کہ دو یا چند حفاظ اکٹھا ہو گئے، ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، دوسرے سن رہے ہیں، پھر وہ پڑھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، تو اس دور سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور یہیں سے اسباق کے تکرار اور مذاکرے کی سنت بھی سامنے آتی ہے، اور اس کی بڑی برکتیں اور فائدے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تکرار اور مذاکرے میں بہت ہی برکت ہے، حد درجہ برکت ہے۔ میں نے آپ لوگوں میں سے بعض کو بتایا ہے اس سے پہلے کہ جامعہ اشرفیہ کی یہاں کے نصاب کے حساب سے میں نے درجہ خامسہ تک پڑھا تھا، وہ بھی یہاں کا نصاب نہیں تھا، خامسہ تک جہانگیر گنج میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد یہاں فضیلت میں داخلہ لیا میں نے۔ سادسہ اور سابعہ مطلق نہیں پڑھا، سمجھے؟ لیکن وہاں جو پڑھا تھا میں نے خامسہ تک، تو اس میں مطالعہ اور تکرار بالکل لازمہ تھا روز کا، جی
روزانہ بلا کسی ناغے کے ہوتا تھا. اس کی برکت یہ تھی کہ خامسہ میں اس لائق ہم ہو گئے کہ یہاں فضیلت میں بھی داخلہ لے سکیں جی. اور یہ نہیں کہ 2 سال چھوڑنے کے بعد فضیلت میں کوئی ہمارے نمبرات میں کمی ہو. مجھے یاد ہے کہ اس سال فضیلت میں مجھ سے زیادہ ترقی کسی نے نہیں کی تھی جی. یہ برکت تھی اسی کی جی. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس سے غفلت برتنا شروع کر دیا ہے ہم نے، بلکہ تقریباً چھوڑ چکے ہیں. اس کو کر کے دیکھیے آپ، فائدہ اس کا بڑے فائدے ہوتے ہیں اس سے. چلیے صاحب، تو فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. اور جب جبریل علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیز رفتار اور برق رفتار ہوا سے بھی کہیں زیادہ خیر کی سخاوت فرمانے والے ہوتے تھے. اس سے زیادہ اس پر سخاوت آپ کی اور آپ کا جود و کرم اور زیادہ اس وقت بلندیوں پہ ہوتا. ریح مرسلہ، ریح مرسلہ کا مطلب کیا ہے؟ آزاد ہوا، تیز رفتار برق رفتار آزاد ہوا جس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. وعن ابی ہریرہ قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض وكان يعتكف كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض رواه البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن ہر سال قرآن ایک مرتبہ پیش کیا جاتا تھا. اس سے پہلے والی روایت میں کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے، یہ جبریل کو سناتے تھے. اور یہاں کیا ہے، ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، جبریل سناتے تھے. تو دونوں کو سامنے رکھنے کے بعد وہی بات جس کو میں بتا چکا ہوں. یہ ہوتا ہے کہ کسی مناسبت سے کبھی ایک گوشہ ایک حدیث میں بیان کر دیا جاتا ہے، کسی مناسبت سے دوسرا گوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. کبھی اجمال مقصود ہوتا ہے، کہیں تفصیل ہوتی ہے تو سب کچھ بیان کر دیا جاتا ہے. جیسا ہم لوگ اپنی آپسی گفتگو میں کرتے ہیں، سارے گوشے کوئی واقعہ ہی درپیش ہو تو اس کے سارے گوشے اور تمام تفصیلات ہماری ہر گفتگو میں نہیں ہوتی. موقع تفصیلات کا ہوتا تو تفسیر کر دی جاتی ہے، ورنہ اجمال کر دیا جاتا ہے. ایسے حدیثوں کا معاملہ ہے. فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2 بار قرآن پیش کیا گیا اس سال جس سال آپ کا وصال ہوا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 10 دن اعتکاف کرتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس میں آپ نے 20 سال اعتکاف کیا. اس کی وجہ 20 سال کے 20 دن اعتکاف کیا. مطلب یہ ہوا اصل میں اس سے 1 سال پہلے کسی سال اعتکاف آپ کا چھوٹ گیا تھا. ہاں اچھا. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اصل میں یہ جو 20 دن کیا اور ڈبل کیا، یہ گویا تیاری تھی اللہ تبارک و تعالی سے ملنے کی. ہاں، اور چونکہ یہ اعتکاف لقاء الہی کا بہت بڑا، یعنی اس میں ترقی درجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرتبہ خاص طور سے اس کا اہتمام کیا اور ڈبل کیا. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف عدنا إلي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. متفق علیہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے ادنا الی راسہ، ادنا بمعنی قربا، ادنا یدنی ادنان، باب افعال سے فعل ماضی معروف ہے. دنو اس کا ماخذ ہے، دنو بمعنی قرب، تو ادنا کا معنی قربا. ہاں، جب اعتکاف کرتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر میرے قریب کر دیتے، وہو فی المسجد، جبکہ آپ خود مسجد میں ہوتے. کیونکہ مسجد نبی حجرہ عائشہ کا جو دروازہ ہے وہ مسجد نبی میں کھلتا تھا. ہاں، یہ حجرہ عائشہ جو ہے وہ مسجد نبوی سے
جانب شرق میں تھا. حجرہ عائشہ وہی ہے جس وقت روضہ رسول ہے، وہی حجرہ عائشہ ہے. تو اس کا دروازہ، یہ حجرہ پورب طرف، اور اس کا دروازہ پچھم ادھر مسجد ہوتی تھی، اس مسجد میں کھلتا تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مثلا مسجد ہی میں رہتے ہوئے اپنا سر مبارک حجرے میں کے دروازے سے اندر کر دیتے اور پورا دھڑ مسجد میں رہتا. تو کہتی ہیں ام المومنین کہ فَأُرَجِّلُهُ، تو میں بالوں میں کنگھی کرتی. وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسان، اور انسانی ضرورت کے بغیر آپ گھر میں کے اندر نہ آتے. اسی سے سمجھ میں آیا کہ انسانی حاجتوں اور ضرورتوں کے بغیر معتکف کو مسجد سے باہر آنا جائز نہیں. ہاں، متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. حاجت الانسان کے نیچے اسی کو تشریحات کر دی ہیں تو آپ لوگ سب جانتے ہیں. عن ابن عمر ان عمر سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نظرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یعنی ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر کے والد حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے دور جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ ایک رات میں مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا. سرکار نے فرمایا فاوفی بنذرک، تو اپنی نظر پوری کرو. اوفی، اوفا یوفی ایفان، باب افعال سے. ہاں، اس کا معنی پورا کرنا ہوتا ہے. اوفا بالوعد، وعدہ پورا کرنا. اوفی بنذر، اپنی نظر پوری کرو. اس پر شارحین نے لکھا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دور جاہلیت میں اگر نذر مانی گئی اور ایسی چیز کی نذر مانی گئی کہ اسلام سے وہ ٹکراتی نہیں ہے اور اسلام کے تعلیمات کے موافق ہے وہ چیز، تو اسلام لانے کے بعد اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. ہاں، پورا کرنا ضروری ہے. اچھا، اس میں البتہ کتنی گھنٹیاں لگ رہی ہیں. الفصل الثاني عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في الاشهر الاواخر من رمضان ولم يعتكف عاما فلما كان العام المقبل يعتكف 20. رواه الترمذي ورواه ابو داود وابن ماجه عن ابي بن كعب. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے. تو ایک سال آپ نے اعتکاف نہ کیا، پھر آئندہ سال 20 دن اعتکاف کیا. تو آئندہ سال ہوا، یہ وہی آخری سال ہے، اس سال آپ کا وصال ہوا. رواہ الترمذی و رواہ ابو داود و ابن ماجہ عن ابی بن کعب. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا یعنی حضرت انس سے، اور ابو داود ابن ماجہ نے اس کو حضرت ابی بن کعب سے روایت کیا. عن عائشہ قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه رواه ابو داود و ابن ماجہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرنا چاہتے تو فجر کی نماز پڑھ کے اور پھر اپنی اعتکاف گاہ میں داخل ہو جاتے. معتکف اعتکاف گاہ، اعتکاف کی جگہ، یعنی مسجد نبوی میں جو خاص جگہ بنا لیتے بیٹھنے کے لیے. سمجھ میں آیا کہ یہ بھی سرکار کی سنت ہے کہ معتکف جب اعتکاف کرے تو مسجد میں اپنے لیے خاص جگہ بنا لے جہاں وہ اپنی ضرورت کے سامان وغیرہ رکھے اور وہیں بیٹھ کر کے پڑھے لکھے اور عبادت کرے تو بہتر ہے. اچھا، اور اس میں اب ایک چیز یہ آئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ بتایا کہ اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد اعتکاف گاہ میں چلے جاتے، جبکہ ہے کیا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اعتکاف گاہ میں جانا ہے. ہاں،
اور یہاں فجر، ہاں وہی غروب کے وقت، مطلب وہ نماز مغرب تو پڑھنے جائیں گے نا اندر، تو غروب سے پہلے ہی داخل ہو جانا ہے مسجد میں، تاکہ غروب ہوتے ہوتے وقت مسجد میں ہوں۔ ہاں اچھا، اس پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے حد درجہ اہتمام کی وجہ سے تھا کہ پہلے سے سرکار اس کی تیاری کر لیتے تھے، ورنہ دوسری حدیثوں سے وہ بھی ثابت ہے۔ ہاں اسی لیے علماء نے وہی کہا ہے کہ ضروری وہی ہے کہ غروب آفتاب کے وقت وہ مسجد میں چلا جائے، اور پھر جب تک عید کا چاند نہ ہو جائے باہر نہ نکلے بلا ضرورت۔ وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرج يسأل عنه، رواه ابو داود و ابن ماجہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ ہی سے روایت، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم حالت اعتکاف میں مریض کی عیادت کرتے، فیمر کما ہوا تو جس حالت میں ہوتے گزر جاتے، فلا یعرج یسأل عنہ، تو اس کے بارے میں پوچھتے ہوئے آپ الجھتے نہیں تھے یا کسی طرف مائل نہیں ہوتے تھے۔ عرج یعرج تعریج کا معنی تعرض کرنا، مائل ہونا، الجھنا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حالت اعتکاف میں بیمار کی عیادت کو جاتے تو وہاں یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر کے ادھر ادھر ان سے باتیں کریں، بلکہ اس کی مزاج پرسی کیے چلے آئے، پھر کسی سے ادھر ادھر کہیں بھی الجھتے نہیں تھے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا بیمار پرسی اور عیادت مریض کے لیے معتکف کا اعتکاف کے گاہ سے باہر آنا جائز ہے؟ تو اس میں یہ ہے اختلاف علماء ہے۔ ہم حنفیہ کے نزدیک اور اکثر علماء کے نزدیک یہی ہے کہ خالص عیادت مریض کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی اور غرض سے نکلا تھا اور جہاں اس کو جانا تھا اسی راستے میں وہ بیمار ہے تو ایسے چلتے چلتے پوچھ لے خیریت، سمجھے؟ اس حد تک جائز ہے ضمناً۔ مثال کے طور پر مسجد میں استنجے کی جگہ نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، اب اس کو وہاں سے باہر نکلنا ہے، اب جہاں استنجا کرنے جانا ہے اس راستے میں کوئی بیمار ہے وہاں تو چلتے چلتے پوچھ سکتا ہے ضمن، خالص مستقلاً اس نیت سے وہ باہر نہیں آ سکتا۔ ہاں اس پر دلیل کیا ہے؟ خود حضرت ام المؤمنین کی یہ روایت جو آگے آ رہی ہے، وعنہا قال السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشهد جنازہ ولا یمس المرأة ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منه ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، رواه ابو داود۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مریض پر سنت لازمہ یہ ہے، السنہ علی المعتکف، علی یہ لزوم اور وجوب کا معنی دے رہا ہے، کہ وہ کسی مریض کی عیادت نہ کرے۔ اوپر ہے کہ سرکار کرتے تھے، یہاں کریں کہ نہ کرے، دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ مستقلاً مریض کی عیادت کو نہ جائے، اللہ یعودہ مریضن کا مطلب یہی ہے۔ اور اوپر جو سرکار کے بارے میں ہے کہ وہ عیادت کرتے تھے، فیمر کما ہوا، مطلب کہ ضمناً کسی اور کام سے گئے اور اسی راستے میں وہ مریض ہے تو ایسے ہی سرسری پوچھتے ہوئے چلے گئے۔ اب اس طریقے سے جب یہ مفہوم آپ لے لیں گے تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں، دونوں کی روایت اتفاق سے حضرت ام المؤمنین ہی سے، اور وہ جنازے میں بھی شریک نہ ہو، ولا یمس المرأة، اور نہ عورت سے ہم بستری کرے۔ لا یمسا یہاں مس بمعنی جمع ہے، ہاں اس لیے جب مس بمعنی جمع ہے تو پھر بے شہوتن کی قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ محشی نے لگایا، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ ولا یباشرہا، نہ عورت سے جمع کرے، ولا یباشرہا، اور نہ اس سے مباشرت کرے۔ مباشرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلا کپڑے کے حائل کا مرد کا عورت کے جسم سے کو ٹچ کرنا۔ ولا یخرج لحاجت،
ولا یخرج لحاجت الا لما لا بد منہ، اور کسی ضرورت سے باہر نہ نکلے سوائے اس ضرورت کے کہ جس سے چھٹکارا نہیں، بہت اہم ضرورت ہو کہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا تو بس اسی کے لیے نکلے، ورنہ باہر نہ نکلے۔ ولا اعتکاف الا بصوم، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں۔ یہاں اعتکاف سے مراد وہی اعتکاف مسنون ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے عشر اخیر میں، کہ وہ روزے کے بغیر نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک اسی کے قائل ہیں۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف مسجد جامع ہی میں ہے۔ مسجد جامع سے یہاں مراد جامع مسجد نہیں ہے، مسجد جامع کا تو ایک خاص معنی ہوتا ہے جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے خاص۔ یہاں مسجد جامع سے مراد مسجد جماعت ہے، ہاں، یعنی اعتکاف اس مسجد میں ہونا چاہیے کہ جس میں جماعت ہوتی ہو۔ ہاں، کہیں ایسی مسجد میں کر لیا اعتکاف کہ جس میں جماعت ہی نہیں ہوتی ہے تو ترک جماعت برابر ہوگی۔ اور جماعت یہ اعتکاف سے کہیں زیادہ اس کی تاکید آئی ہے، اسی لیے بہت سے علماء اس کے وجوب کے قائل ہیں، ہے نا۔ کچھ لوگ سنت مؤکدہ کہتے ہیں اور صحیح یہی ہے کہ واجب ہے۔ رواہ ابو داؤد نے اسے روایت کیا۔ الفصل الثالث عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا اعتكف طرح له فراشه ويوضع له سريره وراء اسطوانة التوبہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف کرتے تو آپ کا بستر بچھا دیا جاتا، تو ریحا لہو فراشو، آپ کے لیے آپ کا بستر بچھا دیا جاتا، تو ریحا ہے وضع و فریشا، اور یوضع لہو سریرہ، یا چارپائی آپ کی وہاں رکھ دی جاتی، تخت یا چارپائی جو بھی ہوتی وہاں رکھ دی جاتی۔ ورا اسطوانۃ التوبہ، ستون توبہ کے پیچھے، مسجد نبوی شریف میں جو ستون توبہ تھا اسی ستون توبہ کے پیچھے وہاں بچھا دی جاتی کنارے کی طرف۔ یہ حضرت ابو لبابہ نے جب وہ جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور وہ آیت نازل ہوئی تھی ان لوگوں کے بارے میں، تو انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اسی ستون میں اور کہا تھا کہ اس وقت تک، اور توبہ کرتے رہے، اور وہ کہا کہ اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اور اپنے کو نہیں کھولیں گے جب تک ہماری قبولیت توبہ کا حکم نازل نہ ہو جائے۔ ہاں، تو پھر کی قبولیت توبہ کا حکم نازل ہوا تھا، تو اسی وجہ سے اس کھمبے اور اس ستون کا نام ہی اسطوانۃ توبہ یا ستون ابو دردہ ہو گیا۔ ہاں، وہ کنارے تھا ایک طرف، تو اس لیے وہیں پر آپ کا بستر لگا دیا جاتا یا آپ کی چارپائی بچھا دی جاتی تھی سرکار کی اعتکاف کے زمانے میں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ کسی معتکف کو کسی کنارے اپنے لیے خاص جگہ کرنی چاہیے، نہیں بیچ میں امام کی جگہ لگا دے۔ وعن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف ويعتکف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ ہوا یعتکف الذنوب، ذنوبہ یہ منصوب بنظیر الخافض ہے، اصل میں ہے یعتکف من الذنوب، منصوب بنظیر الخافض کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی منصوب بحذف الجار، خافض کہتے ہیں جار کو، خفض کہتے ہیں جر کو، خافض جار، مخفوض مجرور، اور نزع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، یعنی حذف کرنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسم حرف جار کے دخول کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے اور حذف کر دیں حرف جر کو تو وہی منصوب ہو جاتا ہے پھر۔ تو ایسے منصوب کو منصوب بنظیر الخافض کہتے ہیں،
آپ کو گاڑھا لگے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں منصوب بحذف الجار. تو یہ اصل میں یعتکف من الذنوبی تھا، تو من کو حذف کر دیا گیا تو ذنوبہ ہو گیا. یعتکف کا معنی یحتبس، رکنا. تو ترجمہ کیا ہوا کہ سرکار نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے رک جاتا ہے. وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، اور اسے ان نیکیوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے کَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، تمام نیکیاں کرنے والے کی طرح. کیا مطلب ہے کہ وہ وہاں رک گیا اور مسجد میں جو نیکیاں وہ کر سکتا ہے اس نے کی، عبادتیں کی، لیکن کچھ نیکیاں جو باہر کر سکتا تھا اگر وہاں نہیں کی اس نے تو اس کا بھی ثواب اسے وہاں ملے گا. رواہ ابن ماجہ، ابن ماجہ نے اس سے روایت کیا.